السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، آج ہم سورہ حشر کی کچھ آیات کا آسان ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر ان آیات کے اندر آنے والے اہم مضامین کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات ذکر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ رب العزت کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ خوب غالب، خوب حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ وہ اللہ جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے گھروں سے نکل جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ ان پر ایسی جگہ سے نافذ ہوا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرنا شروع ہو گئے، اور مسلمان بھی ان کے گھروں کو توڑ رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ عذاب اور یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم نے جو درخت بھی کھجور کا کاٹا یا اس کو اس کے تنے پر باقی رہنے دیا، کھڑا رہنے دیا، تو یہ اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، تو ان کے جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عطا کر دیے، تم نے نہ ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ بگائے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ اللہ جس رسول کو چاہتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، جو بستیاں اللہ رب العزت نے بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر اونٹ بگائے، مسلمانوں کے حملے کے بغیر ہی جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عطا کر دیے،
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو یہ مال اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ثواب دیدی اختیارات میں ہیں، اور یہ قریبی رشتہ داروں کے لیے ہیں، یتیموں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ ساری تقسیم کیوں ہے؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف دولت مندوں ہی کے درمیان نہ گھومتی رہ جائے، تاکہ یہ جو مال ہیں یہ صرف دولت مندوں ہی کے پاس گردش نہ کرتے رہیں، بلکہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، قریبی رشتہ داروں تک بھی یہ پہنچیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تو جو چیز تمہیں اللہ کا رسول عطا کر دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کر دے، جس چیز سے روک دے، اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بلا شبہ یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان مال میں سے ان مہاجرین کو بھی دیا جائے گا جو ضرورت مند ہیں، اور انہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے مشرکوں نے نکال دیا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اس کے فضل و کرم کی تلاش ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں سچے۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ مال ان کو بھی دیے جائیں گے جنہوں نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا اور ان سے پہلے ایمان کو قبول کیا، اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ دی۔ یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ مومن ایسے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اللہ کا رسول اللہ ان کو جو کچھ دیتا ہے، جو مال ان کو عطا کیا جاتا ہے، وہ اس کی اپنے دلوں میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو، شدید ضرورت مند بھی ہوں تو دوسروں کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو شخص اپنے نفس کی کنجوسی اور بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ، اور جو ان کے بعد آئیں گے لوگ وہ یہ کہیں گے، وہ یہ دعائیں مانگیں گے، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے، اور مومنوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ، نفرت اور بغض پیدا نہ فرما۔ بلا شبہ اے ہمارے رب تو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب کے کافروں سے کہتے ہیں جن کو انہوں نے بھائی بنایا ہوا ہے، اپنے اہل کتاب کافر دوستوں اور بھائیوں سے کہتے ہیں، لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی لڑی گئی تو ہم تمہاری طرف سے تمہارا ساتھ دیتے ہوئے ان کے خلاف ضرور جہاد کریں گے، ضرور لڑیں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔
لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر ان کو وہاں سے نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو یہ ان کی کبھی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اور اگر انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی تو یہ پیٹ پھیر کر ضرور بھاگ جائیں گے اور پھر کبھی بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تمہارا خوف، تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ نہ سمجھنے والی قوم ہے، بیوقوف اور نادان قوم ہے۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، یہ اکٹھے ہو کر تمہارے ساتھ کبھی بھی لڑائی نہیں لڑیں گے، ہاں قلعہ بند ہو کر اور دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم سے لڑائی لڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی باہمی لڑائی، ان کے باہمی اختلافات بہت شدید ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، یہ متحد ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، ان کے دل تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل قوم ہے۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، اس مثال کی طرح کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ تھا سورہ حشر کی ابتدائی 15 آیات کا آسان سا ترجمہ، اور ان آیات کے اندر بیان ہونے والے اہم مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینہ منورہ کی مختصر سی تاریخ دیکھنا پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور آنے کے بعد آپ نے جو وہاں پر معاملات طے کیے، جو احکامات جاری کیے، ایک نظر ان پر دوڑانی ضروری ہے۔ ان آیات کے اندر جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں ایک مال فے ہے۔ مال فے کیا ہوتا ہے ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں آ کر معاشی قوانین بنائے، ان کا ایک اہم قانون ان کے اندر موجود ہے کہ یہ مال تقسیم اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا مال امیروں کے ہاں ہی گردش نہ کرتا رہے۔ یہ ایک ایسا شاندار، ایک ایسا سنہری قانون ہے دنیا کی معیشت کو چلانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، معاشروں کو خوشحال بنانے کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے ایک مختصر سے پیغام کے اندر ساری دنیا کی معیشت بند کر کے رکھ دی ہے، گویا کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے نبی کی ہدایات کو خوش دلی سے قبول کر لیں اور جن چیزوں سے وہ روکیں ان سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گزارشات پیش کریں گے۔ اور آخری آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا حال بیان کیا ہے کہ وہ اپنے دوست یہودیوں کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ڈٹ جاؤ مسلمانوں کے خلاف، اور اگر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ جنگ لڑی تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اگر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ لڑائی لڑنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تمہارے خلاف کوئی فیصلہ ہوا تو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح اعلان کیا کہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اگر لڑائی ہوئی تو یہ کبھی ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر لڑنے کے لیے چلے بھی گئے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر یہودیوں کی کبھی مدد نہیں ہوگی۔ تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل اور مدینہ منورہ کی تھوڑی سی تاریخ ہم بیان کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے سامنے جو بڑے بڑے چیلنج تھے، ان میں سب سے بڑا پہلا چیلنج کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے سے، ان کے تعاون سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان مہاجرین کی عبادکاری کا سوچا جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے اور مکہ کے ظالموں نے ان سے ہر چیز چھین لی تھی، مال و دولت چھین لیا، بیوی بچے چھین لیے، اور وہ بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر اس مسئلے کا حل نکالا، اور انصاری صحابہ نے کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اظہار اور قربانی کی لازوال داستانیں رقم کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے پیش کر دیا، اپنے مال ان کے سامنے پیش کر دیے، اور اپنی خدمات سے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان محتاج اور ضرورت مند صحابہ کی معاشی ضروریات کس طرح سے پوری کی جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی احکامات دیے، تعلیمات دیں، اور جب مسلمان مہاجرین اور انصار مل جل کر رہنا شروع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود 3 بڑے یہودی قبائل کی طرف توجہ دی، اور ان کے ساتھ بھی ایک شاندار قسم کا معاہدہ کیا تاکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان اور 3 بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جو فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے، اور ان کی اکثریت تھی، آبادی بہت زیادہ تھی، اور ان کے پاس مال و دولت کی بھی کثرت تھی، اور یہ سود خور اور بخیل بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کی کچھ اہم شکیں یہ تھی کہ یہود اور مسلمان مدینہ منورہ میں مل کر رہیں گے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعارض نہیں کرے گا، اور ہر جماعت اپنے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرے گی۔ اور یہ معاہدہ دونوں فریقین کے درمیان باہمی نفع، باہمی فائدے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہوگا۔ بالفرض باہر سے کوئی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو دونوں فریق مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور جو جنگی اخراجات ہوں گے دونوں مل کر اٹھائیں گے۔ اور اگر قریش مکہ یا ان کے حلیف مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور اگر ان مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں میں سے لڑائی ہو جاتی ہے، پہلی بات تو کہ مدینہ منورہ میں لڑائی لڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرنا منع ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے، مل کر اتحاد سے رہیں گے۔ اور اگر کہیں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چیف جسٹس ہوں گے، ان کے فیصلہ کرنے کے لیے رئیس اور سردار ہوں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک شاندار قسم کا معاہدہ کر لیا کہ سب مل کر رہیں گے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور اگر بیرونی حملہ آور یہاں آتا ہے تو مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور جو جنگی اخراجات ہیں وہ بھی مل کر ادا کریں گے۔ اس معاہدے کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کو غزوہ بدر کا سامنا ہوا، مسلمانوں کو شاندار فتح ملی۔ تو جہاں کافروں کو بہت تکلیف ہوئی، وہاں مدینے کے یہودی بھی اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے لگے، غصے میں جلنے لگ گئے، اور پھر اندر ہی اندر منافقین سے مل کر سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع جو کہ سب سے زیادہ مالدار تھا، اور اس کے پاس 700 کے قریب جنگجو تھے، اور اسلحے کے ڈھیر بھی ان کے پاس موجود تھے، اور یہ مدینہ منورہ میں کاروباری حضرات تھے، اور سونے کی دکانیں ان کی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سازشوں سے باز رکھنے کے لیے ان کے بازار کا رخ کیا، وہاں ان کو جمع کیا، اور ان کو سمجھایا کہ تم اپنی سازشوں سے باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی حالات کا سامنا کرنا پڑے جو قریش مکہ کو کرنا پڑا ہے میدان بدر میں۔ تو یہ بدبخت چڑ گئے، بجائے اس کے کہ سمجھ جاتے، بڑے تکبر اور غرور میں آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا سامنا اناڑی لوگوں سے ہوا تھا، یعنی قریش والے تو اناڑی تھے، انہیں جنگ کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، اور اگر کبھی ہمارے ساتھ تمہارا پالا پڑا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو گویا ایک طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی دھمکی دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عفو و درگزر، اپنی شفقت اور نرمی کے باعث
ان کو کچھ کہے بغیر واپس آ گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ایک مسلمان خاتون ایک سونار کی دکان پر اپنی کسی ضرورت سے گئی۔ جب وہ وہاں سے واپس مڑی تو اس بدبخت نے اس کی چادر ایک کیل کے ساتھ باندھ دی۔ جب مسلمان عورت اپنے دھیان میں وہاں سے اٹھی تو اس کا سطر کھل گیا۔ اس نے چیخ ماری، مسلمان کو مدد کے لیے بلایا تو ایک مسلمان نے آ کر اس یہودی کی حرکت دیکھ کر اس کو قتل کر دیا۔ اب یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان اکیلے جوان نے جب ایک یہودی کو قتل کیا تو وہ اس مسلمان پر پل پڑے اور انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس طرح سے مسلمانوں اور بنو قینقاع کے یہودیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب اس لڑائی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنو قینقاع یہودیوں کی سازشیں اب عروج پر پہنچ گئی ہیں اور ان کو کسی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان بازوں کو لے کر شوال سن 2 ہجری میں ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ اور یہ جو بڑی شیخیاں مارتے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ لڑیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے جنگجو کتنے بہادر ہیں، بزدلوں کی طرح بھاگ کر قلعہ بند ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 دن کے محاصرے کے بعد اس بات پر نیچے آئے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید کر دیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ان کا پرانا دوست تھا، اس کی سفارش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید سے آزاد کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ یہ مدینہ سے چلا جائیں۔ تو پھر یہ قبیلہ جو کہ 700 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، اسلحے کے انبار ان کے پاس تھے، دولت کے ڈھیر تھے، یہ ذلیل و رسوا ہو کر مدینہ منورہ سے چلے گئے اور شام ہجرت کر گئے۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا۔ پھر 3 قبائل رعل، ذکوان اور عصیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ استاد دیجئے جو ہمیں جا کر دین سکھائیں، تو ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے 70 بہترین قراء کرام، بہترین معلم، بہترین استاد ان کے ساتھ بھیجے، اور ان تینوں قبائل نے بدعہدی کرتے ہوئے، بے ایمانی کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے ان 70 صحابہ کرام پر حملہ بول دیا اور ان میں سے 69 صحابہ کرام شہید کر دیے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور رستے میں 2 کافروں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی انہی قبائل کے ہیں اور میرے دشمن ہیں، ان دونوں کو مار دیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ان کو اس قوم میں سے تھے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کی دیت دی جائے گی، اور دیت چونکہ یہودیوں کے ساتھ بھی مدینہ کے دفاع اور حملہ آوروں کے اخراجات بانٹنے کا معاہدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر قبیلے میں گئے تاکہ دیت میں تعاون لیا جا سکے اور ان 2 مقتولین کی دیت دی جائے۔ تو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت میں تعاون دینے کے بہانے ایک مکان کی دیوار کے سائے میں بٹھایا، اور ایک یہودی عمر بن جحاش اس کو حکم دیا کہ اوپر سے جا کر چکی کا پاٹ گرائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ واپس آ گئے، اپنے ساتھیوں کو بتایا، اور پھر اس قبیلے کو بھی سبق سکھانے کے لیے ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ سورہ الحشر کے اندر انہی کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کا محاصرہ کیا تو یہ بھاگ کر قلعہ بند ہو گئے، اور ان کا بہت خوبصورت کھجوروں کا باغ تھا جس کا نام تھا بویرہ۔ تو مسلمانوں نے دفاعی ضرورت کے لیے کچھ درخت کاٹ دیے اور کچھ کو آگ لگا دی۔ تو انہوں نے شکوہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع کیا کرتے تھے، تو آپ نے ہمارے باغات کو کیوں کاٹا اور اس میں سے درختوں کو جلایا کیوں؟ تو اس کا جواب اس صورت میں اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ جو کھجور آپ نے کاٹی اور جو کھجور آپ نے باقی رہنے دی وہ اللہ ہی کے حکم سے تھی۔ پھر ان بزدلوں کا جب محاصرہ کیے رکھا تو یہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ جتنا مال یہ اپنے ساتھ لے جا سکیں وہ یہ لے جائیں اور مدینے کے اندر سے نکل جائیں۔ تو پھر اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ اپنے گھروں کو خود ہی برباد کرنا شروع ہو گئے،
اور چھتوں کے چھتیر اتار اتار کر اونٹوں پر لادنے لگے، اور مسلمان بھی ان کے گھروں کو برباد کر رہے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ جو چیز یہ اٹھانا چاہتے ہیں یہاں سے اٹھائیں اور چلے جائیں۔ اور پھر 10ویں آیت کے بعد 15ویں تک منافقین کے کردار کا تذکرہ ہے کہ یہ منافق عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی بنو نذیر کو تسلیاں دیتے تھے کہ تم ڈٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، اگر مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیسرا قبیلہ بنو قریظہ بھی موجود ہے، بنو غطفان کے کافر بھی موجود ہیں، اور ہم بھی 2000 کا لشکر لے کر تمہارے ساتھ مدد کے لیے موجود ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے واضح کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹے ہیں، اگر حملہ ہوا تو یہ ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر ساتھ دیا تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بنو نذیر کے یہودی مدد کے لیے نظریں گاڑے دیکھتے ہی رہ گئے، اور کوئی ایک بھی منافق ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، اور یہ ذلیل و رسوا ہو کر مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو گئے۔ ان کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا، جب وہ اکیلا باقی رہ گیا تو اپنی حرکتوں سے باز وہ بھی نہیں آیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ میں شامل تھے، اور جب قریش مکہ نے جنگ احزاب کے لیے لشکر کشی کی تو عین موقع پر انہوں نے بھی مسلمانوں سے بدعہدی کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی، قریش مکہ ذلیل و خوار ہو کر واپس چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کو بھی سبق سکھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو یہ بھی قلعہ بند ہو گئے، اور بالآخر اس بات پر نیچے اترے ان کے حلیف سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جو فیصلہ کر دے انہیں قبول ہوگا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے میں تیر لگا تھا، وہ زخمی تھے، بیمار تھے، ان کو بلایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ تیرے دوست پرانے تیرے فیصلے پر راضی ہیں، میرے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، تو تم جو فیصلہ کر دو ہمیں بھی قبول ہوگا۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول ان کے جتنے نوجوان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی خواتین اور بچے مسلمانوں میں بانٹ دیے جائیں، اور ان کے تمام اموال مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا لَقَدْ حَقَمْتَ بِحُکْمِ اللَّهِ، میرے ساتھ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش والے کو قبول ہے، جو عرش والے کا فیصلہ ہے۔ اور اس طرح یہ تیسرا یہودی قبیلہ بھی مدینہ منورہ سے ختم ہو گیا۔ یہ ہیں وہ 3 یہودی قبیلے جن کا خاتمہ ہوا، اور مدینہ منورہ سے یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا یا قتل کر کے ختم کر دیا گیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنو نذیر قبیلے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور منافقوں کے گنونے کردار کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی مضامین اگلے درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ 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 اللہ وبرکاتہ،